K2 دنیا کا دوسرا سب سے اونچا پہاڑ ہے جس کی بلندی 8611 میٹر ہے۔ اسے ماؤنٹ گاڈون بھی کہا جاتا ہے۔ K2 کراکرم رینج کا حصہ ہے۔ یہ جزوی طور پر چین اور جزوی طور پر پاکستان میں واقع ہے، لیکن بھارت بھی کشمیر کانفلکٹ کی وجہ سے اس کا دعوے کرتا ہے۔ K2 دنیا کا سب سے زیادہ مہلک پہاڑ ہے۔ اس کی چوٹی پر پہنچنے والے ہر 4 افراد میں سے ایک شخص کی موت ہوتی ہے۔ K2 کی چڑھائی تقریباً ہمیشہ جولائی اور اگست میں کی جاتی ہے، جو عام طور پر سال کا گرم ترین وقت ہوتا ہے۔ K2 کا سرد خراب موسم اسے زیادہ حساس بنا دیتا ہے۔ اگرچہ ایورسٹ کی چوٹی اونچائی پر ہے، لیکن پھر بھی K2 ایک زیادہ مشکل اور خطرناک چڑھائی رکھتا ہے، جس کی ایک وجہ اس کا زیادہ خراب موسم ہے۔ 16 فروری 2021 تک صرف 377 افراد نے اس کی چوٹی کانفرنس کی چڑھائی مکمل کی ہے۔ اس دوران اموات کی تعداد 91 ہے۔ K2 کا نام برطانوی ہندوستان کے عظیم مسلسی سروے کے ذریعے استعمال ہونے والے نوٹیشن سے ماخوذ ہے۔ تھامس مونٹاگو میری نے کوہارماک سے جنوب میں تقریباً 210 کلومیٹر کے فاصلے پر کراکرم کا پہلا سروے کیا اور 2 نمایاں ترین چوٹیوں کا خاکہ تیار کیا اور ان پر K1 اور K2 کا لیبل لگا دیا، جس کا مطلب کراکرم ہے۔ یہ پہاڑ جنوب کے آخری گاؤں اسکولے یا شمال کے قریب ترین بستی سے نظر نہیں آتا، اور بلتورو گلیشیئر کے آخر سے صرف لمحہ بھر کے لیے اس کی جھلک نظر آتی ہے، جس سے آگے بہت کم مقامی لوگوں نے قدم رکھا ہوگا۔ اس علاقے کے ابتدائی کھوج کار ہنری گاڈون ایسٹن کے اعزاز میں ماؤنٹ گاڈون ایسٹن کا نام تجویز کیا گیا تھا، جبکہ اس نام کو ریئل جغرافیہ سوسائٹی نے مسترد کر دیا تھا، اس لیے کہ سروے کرنے والوں کے نزدیک K2 وہ نام ہے جس کے ذریعے پہاڑ عام طور پر جانا جاتا ہے۔ K2 پر چڑھنے کی پہلی سنجیدہ کوشش 1902 میں کی گئی تھی۔ 1900 کی دہائی کی اولین میں اس خطے میں جدید نقل و حمل کا کوئی وجود نہیں تھا۔ پہاڑ کے دامن تک پہنچنے میں صرف 14 دن لگے تھے۔ 1909 میں K2 کی اگلی مہم، جس کی قیادت پرنس لاویک امیڈیو ڈیوک آف دی ابرازی کر رہے تھے، جنوب مشرقی سپر پر تقریباً 6250 میٹر کی بلندی پر پہنچ گئی، جسے آبروزی سپر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ K2 پر اگلی کوشش 1938 تک نہیں کی گئی تھی، جب چارلس ہیوسٹس کی قیادت میں پہلی امریکی کراکرم مہم نے پہاڑ کی سراغ رسانی کی تھی۔ 1954 کی اطالوی کراکرم مہم بالآخر 31 جولائی 1954 کو آبروزی سپر کے رستے K2 کی چوٹی پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس مہم کی قیادت آرڈیتو ڈسوئی کر رہے تھے۔ اس ٹیم میں ایک پاکستانی رکن کرنل محمد عطا اللہ بھی شامل تھے، جو 1953 کی امریکی مہم کا حصہ رہے تھے۔ اس مہم میں والٹر بوناٹی اور پاکستانی ہنزا پورٹر عامر مہدی بھی شامل تھے، جو اس مہم کی کامیابی کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوئے کہ انہوں نے ایلا ڈیلی اور کمپا گنونی کے لیے آکسیجن ٹینکوں کو 8100 میٹر تک پہنچایا۔ 9 اگست 1977 کو اطالوی مہم کی 23 سال بعد اچیرو یوشیزاوا نے دوسری کامیاب چڑھائی کی قیادت کی، جس میں اشرف امان پہلے مقامی پاکستانی کوہ پیما تھے۔ جاپانی مہم نے آبروزی سپر کو اپنے قبضے میں لے لیا اور 1500 سے زائد پورٹروں کا استعمال کیا۔ K2 کی تیسری چڑھائی 1978 میں ایک نئے رستے کے ذریعے کی گئی تھی۔ K2 پر بہت سے رستے ہیں، کچھ مختلف کردار کے، لیکن وہ سب کچھ اہم مشکلات کا اشتراک کرتے ہیں۔ پہلا، انتہائی اونچائی اور اس کے نتیجے میں آکسیجن کی کمی ہے۔ K2 کی چوٹی پر ایک کوہ پیما کو صرف 1/3 آکسیجن دستیاب ہے، جیسا کہ سمندر کی سطح پر ہے۔ دوسرا، پہاڑ کا کئی دن کے دورانیہ کے شدید طوفانوں کا تجربہ کرنے کا رجحان ہے، جس کے نتیجے میں چوٹی پر بہت سی اموات ہوئی ہیں۔ تیسرا، پہاڑ پر تمام رستوں کی کھڑی بے نقاب اور پرعزم نوعیت ہے، جس کی وجہ سے اعتکاف زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پر طوفان کے دوران۔ بہت سی کوششوں کے باوجود موسم سرما کی پہلی کامیاب چڑھائی صرف 2021 میں ہوئی تھی۔ چڑھائی کے تمام بڑے رستے پاکستان کی طرف واقع ہیں، جہاں بیس کیمپ بھی واقع ہیں۔